بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات بھی پیدا فرمائے، تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پاتا ہے۔ ان جذبات میں ایک غصہ بھی ہے۔ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں: پیٹ کی خواہشات، غصے کے جذبات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا چین سے محروم، قرار سے محروم۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ بھی پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد تک تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسی امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا،
دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر اور ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے، دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہیں لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔